اسلام آباد گرلز ہاسٹل، تم اس وقت جا کر کیا کر رہی ہو؟ ارم، مہا نے اپنے روم میٹ سے سوال کیا۔ سردیوں کے دن آ چکے تھے، 9 بجے بھی رات کے 1 بجے کے برابر لگ رہا تھا۔ اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، ارم نے سکون سے کہا۔ اچھا، پھر میں سندس کے پاس جا رہی ہوں، روم کیز لے کر جا رہی ہوں، مہا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ارم نے مصروف انداز میں ہی جواب دیا۔ ارم شاہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس وقت اپنی MS کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ارم کی شادی اس کے والد کی پسند سے ہوئی تھی، مگر شادی کے کچھ مہینے بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اب اپنے خواب پورے کر رہی تھی۔ ارم ابھی کام کر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر اماں لکھا جگمگا رہا تھا۔ ہیلو ماں جی، ارم نے فون کان سے لگاتے کہا۔ ہیلو، تم اس وقت جاگ رہی ہو؟ نادیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ماں جی 9 بج رہے ہیں ابھی، ارم نے ناسمجھی سے کہا۔ ارم بیٹے، تم گھر کب آ گئی؟ نادیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ماں جی ابھی تو میرے پیپرز آنے والے ہیں، اس کے بعد ہی آؤں گی، ارم نے سکون سے کہا۔ اچھا، تمہاری خالہ بھی آنے والی ہیں اس سردیاں یہیں رکنے، نادیہ بیگم نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں آ رہی، ارم نے سکون سے کہا۔ ارم سدھر جاؤ، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ نادیہ بیگم تھوڑی تیز ہوئی تھی۔ دیکھیں ماما، آپ جانتی ہیں سب میری اور زریاب کے تعلق سے بھی واقف ہیں، ارم نے تنگ آ کر کہا۔ ہاں، تبھی کہہ رہی ہوں کہ اپنے تعلقات درست کرو، نادیہ بیگم نے پیار سے کہا۔ چلیں، اللہ حافظ، پھر بات ہوتی ہے، ارم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ انسان جو مجھے ایک آنکھ نہیں باتا، اب کیا ہی تعلق درست کروں اس سے، فون کو پٹکتے غصے سے کہا تھا۔ وہ تمہاری کزن ہے زریاب، کبھی تم بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے۔ رات کے اس وقت 2 الو سموسے کھا رہے تھے۔ جانتا ہوں، مجھے بار بار ایک ہی بات نہیں بتایا کرو، زریاب نے اکتاہٹ سے کہا۔ اسے کب بتا رہے ہو کہ تم میرے بیسٹ بڈی ہو؟ عمر نے سوال کیا۔ عمر بٹ تمہاری زبان زیادہ بولنے لگی ہے، زریاب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری دوستی کا اثر ہے، عمر نے دانت نکالتے کہا اور پھر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا؟ زریاب نے سوال کیا۔ بھائی تجھے کوئی نہیں پوچھا کہ کہاں تھے اتنی دیر، مگر میرے ہاسٹل میں ایک عدد ساس موجود ہے جو یہ سوال کرتی ہے، عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بڑا خوف ہے تجھے، زریاب نے طنز سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ساس کا خوف کس کو نہیں ہوتا یار، عمر نے شرماتے ہوئے کہا۔ رہنے دے، ہاسٹل کی دیوار کودتے ہوئے یاد نہیں رہتا، زریاب نے سموسے کے پیسے دیتے ہوئے کہا۔ یار تو سیریس ہو جاتا ہے، عمر نے دانت نکالتے ڈیٹوں کی طرح کہا تھا۔ ابھی ارم سکون کا سانس لیٹنے لگی تھی جب اس کا فون پر ایک نوٹیفیکیشن آئی۔ ایک انجان نمبر، ارم نے میسج باکس کھولا تو وہاں ایک وائس نوٹ تھا۔ مگر پہلے اس نے نام چیک کرنا بہتر سمجھا اور تب اس سے جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہاں ارم شاہ لکھا تھا۔ وہ کرنٹ کھاتی اٹھی تھی، پھر وائس میسج چلایا۔ کل شام 7:13 پر ہاسٹل گیٹ مت جانا، یہ آواز اس کی خود کی جیسی تھی۔ ارم نے میسج دوبارہ سنا، کئی بار سنا اور ہر بار یہی فیصلہ ہوتا کہ آواز اس کی خود کی تھی۔ کیسا مذاق ہے یہ، ارم نے سوچتے ہوئے میسج کیا، مگر کسی نے میسج سین نہیں کیا تھا۔ کیا تو ارم واپس فون رکھ کر لیٹ چکی تھی۔ ابھی وہ واپس لیٹی ہی تھی کہ اس کا فون دوبارہ بجا۔ اب کی بار ارم واقعی ڈری تھی۔ جیسے فون اٹھایا، اسکرین پر عمر کا نام تھا۔ شکر ادا کرتے اس نے کال اٹھائی تھی۔ کیسی ہو؟ ابھی عمر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھٹ پڑی۔ کون سا طریقہ ہے یہ عمر، رات کے اس وقت کسی کو کال کرنے کا، تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ ارم کا پسینے سے برا حال تھا اور غصہ الگ۔ واٹس ایپ پر میسج مجھے تم نے کیا ہے؟ ارم نے سوال کیا۔ ایزی ہو جا بہن، کون سا جن دیکھا ہے جس کا غصہ مجھ پر نکل رہا ہے؟ فون اسپیکر پر تھا کیونکہ زریاب خود بھی اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ کسی زمانے میں وہ اس کی بیسٹ فرینڈ اور محبت رہ چکی تھی۔ عمر بکواس نہیں کرو، پھر ارم نے اس سے میسج کی روادار سنائی۔ اچھا مذاق تھا ویسے، عمر نے اس کی بات میں بس اتنا ہی کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی عمر، ارم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی یہ کہنا تھا کہ کل ہم ایک نیو کیفے ٹرائی کرنے جانے والے ہیں، میری گرل فرینڈ بھی ہوگی ساتھ۔ عمر نے اسے کال کے پلان کے بارے میں بتایا۔ تو میں بیچ میں کیا کروں، ارم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم بس بل دینا چھڑے، عمر نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ارم نے چند غصے میں القابات نوازے اور پھر واپس سونے لگی۔ تمیز سے بات کیا کرو اس سے، زریاب نے فون بند ہوتے عمر کو گھورتے ہوئے کہا۔ لو جی، پرانی محبت جوش مار رہی ہے، عمر نے سرتا پیر سے دیکھتے کہا۔ زریاب نے اسے بس گھورا اور پھر واپس
घर की तरफ हो लिया। आज इसकी आंख 9 बजे खुली थी, लेक्चर 11 बजे था, सो वो आराम से नाश्ता करने लगी थी। महा अंदर आई थी। तुम आज नहीं जा रही यूनी? महा ने इसे सुकून से बैठे देखकर सवाल किया। 11 बजे लेक्चर है, तुम इसलिए आराम से जाऊंगी, हिरन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं फिर एकदम याद आया, तुम कल रूम में नहीं सोई? हाँ यार, सुंदस और मैं बातें करते करते सो गए, हिम्मत ही नहीं हुई कि कमरे में तक आऊं। सुंदस ने अपना बैग उठाते कहा। अच्छा सही, इरम ने सर हिलाते कहा और फिर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगी थी। यूनि के गेट पर इसे उमर मिला था, जो यकीनन इसका ही इंतजार कर रहा था। कहाँ थी? 1 घंटे से वेट कर रहा था मैं। उमर ने इसको भगोर देते कहा। 11 बजे क्लास थी, जल्दी आकर क्या करती? इरम ने कांधे उचकाते कहा। अच्छा, और आपकी गोस्ट फ्रेंड कैसी है? उमर ने शरारती अंदाज में कहा। बकवास बंद करो उमर, इरम ने इसे घूरते हुए कहा और फिर क्लास की जानिब बढ़ गई। उमर के साथ इसे आज वक्त का पता ही नहीं चला था। तकरीबन 7 बजे वो हॉस्टल के रोड में पहुंची थी। कदम कदम चलते इसका दिल भारी होता जा रहा था और फिर अचानक दो एन हॉस्टल के दरवाजे के सामने दो गाड़ियां टकराई थीं और खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। इरम के हाथ पर कांच के कई टुकड़े आकर लगे थे और तभी इसके मोबाइल की टोन बजी थी। नंबर तुमने नहीं सुना? इरम की आवाज़, वही नंबर। और अब इरम का दिमाग सुन्न हो गया था और वो बेहोश हो गई थी। इसकी आंख जब खुली तो वो एक कमरे में मौजूद थी। आसपास चंद मशीनें थीं। तभी कमरे में उमर आया था। तुम उठ गई? कैसी हो? उमर ने परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ। इरम ने उठने की कोशिश की। उमर ने इसकी मदद की थी। उमर, वो वॉइस नोट वो सही था, ये सब अजीब है। इरम ने इसे घबराते हुए समझाना चाहा मगर इसकी जुबान थम गई थी क्योंकि सामने ज़रियाब सिकंदर खड़ा था। कैसी हो तुम? ज़रियाब ने पूछा। इरम की आंखों में कई मंजर लहराए थे। मैं ठीक हूँ, ज़बर से कहा। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, ज़रियाब ने संजीदगी से कहा, मगर अभी इसे मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। उमर ने फ़ौरन कहा। जानता हूँ उमर, तभी कह रहा हूँ कि घर जाकर बेहतर होगी। ज़रियाब की संजीदगी बरकरार थी। उमर, तुम इंसान को जानते हो? इरम ने सदमे से पूछा था। हाँ जानता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भी ये। उमर ने बराह रास्त सच कहा था। उमर, मैं संजीदा हूँ, तुम इस इंसान के बेस्ट फ्रेंड हो। इरम को अपने दर्द और चोट ही भूल गई थी। इस वक्त इसे सिर्फ उमर का सर फाड़ना था। यार मैं क्यों झूठ बोलूँगा, तुम बताओ। उमर ने सीने पर हाथ बांधे कहा। तुम अगर इस इंसान के दोस्त हो तो यकीनन मुझसे दोस्ती तुमने इसी इंसान के कहने पर की थी। इरम अब बेड से उतर चुकी थी। देखो इरम, तुम लेट जाओ। ज़रियाब आगे बढ़ने लगा था। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैं भूली नहीं हूँ ज़रियाब। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, देखनी मुझे, और तुम गद्दार कहीं के अब इस इंसान के साथ ही रहना, इरम ने इससे कहा। और फिर कैब बुक की और हॉस्टल के लिए निकल गई। अभी वो हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंची थी जब इसे फिर से वॉइस मैसेज मौसूल हुआ था। तुम्हारी रूममेट तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, अभी कमरे में मत जाना। इरम को अब खुद की आवाज़ से खौफ आने लगा था। इसने इस नंबर को ब्लॉक किया और सुकून का सांस लेती कमरे की तरफ बढ़ गई। फिर मगर किसी ख्याल के तहत रुक गई थी और खुद माँ का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम माँ, तुम कहाँ हो? इरम ने बिल्कुल धीमे से अंदाज में पूछा। मैं अभी तो सुंदस के साथ हूँ, तुम हॉस्टल आ गई? माँ ने सवाल किया। नहीं, अभी थोड़ी देर हो जाएगी, बस यही बताना था, इरम ने झूठ कहा। ओह ठीक है, माँ ने जल्दी से कहा और फ़ोन बंद किया। और फिर माँ कमरे से पानी की बाल्टी लेती निकली थी जिसमें काले रंग का पानी था। इरम ने छुप के ये मंजर देखा था और फिर वार्डन के पास गई थी। मुझे अपना कमरा चेंज करना है, इरम ने फ़ौरन डिमांड की। रात के इस वक्त? वार्डन ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। जी हाँ, मुझे अपना कमरा बदलना है और मेरा सामान आप लाएंगी, इरम ने दुरुस्तगी से कहा। वार्डन इसकी वालदा की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए इसको मना नहीं कर सकी थी। 1 घंटे में इसका नया रूम तैयार था जहाँ वो सिर्फ अकेली रहने वाली थी। अभी वो सुकून से आराम करने वाली थी जब इसके मोबाइल की टोन बजी। फिर वॉइस नोट, वही नंबर, और इस बार इरम ने फ़ोन दूर फेंक कर अपने बाल नोचे थे। एकदम कुछ सोच कर इसने वापस फ़ोन उठाया और वॉइस प्ले किया। सच शुक्र कि तुमने इस बार मेरी बात मानी। इरम की आवाज़ का वो वॉइस नोट इससे डरा गया था। तो उसने फ़ोन ऑफ करने में बेहतरी समझी और फिर लाइट ऑन करके ही सोने की कोशिश की। आज चौथा दिन था और इसे ये मैसेज मिलते ही रहे थे जो सारे सच हो रहे थे। अगर कोई भूत तुमसे राब्ते में तो मुझे ब्लॉक कर दो, उमर ने कहा। आज वो इससे 1 हफ्ते बाद मिली थी, सारी नाराज़गी बलाए ताक रखते हुए। हाँ, और सारी बातें सच हो जाती हैं। इरम ने वॉइस मैसेज एक के बाद एक सुनाए थे। चुड़ैल तो मुझे ब्लॉक कर पता चले ये मुझसे रब्ता करने लग जाए, उमर ने इसे तंग करते कहा। उमर, मैं परेशान हूँ, मुझे मेरी आवाज़ से ही खौफ आ रहा है, मैं खुद से डर रही हूँ। मैंने
बोलना कम कर दिया। इरम चिल्लाई थी। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो। एक काम करो, तुम घर जाओ, क्या पता कोई मजाक हो। उमर ने मशवरा दिया। वहाँ ज़रियाब होगा, मुझे नहीं जाना। इरम ने नागवारी से कहा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अहम है, तुम आज घर जा रही हो। उमर ने सख्ती से कहा और फिर इसके साथ ही हॉस्टल तक आया। फिर सामान पैक करने में मदद की और इसे सही सलामत कसरे शाह तक छोड़ा था। ये सब तुमने इसकी वजह से किया ना? इरम ने सवाल किया। हाँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अजीज़ है, उमर ने साफ गोई से कहा। मुझसे ज़्यादा? इरम ने दोबारा पूछा। हाँ, तुमसे कई गुना ज़्यादा। उमर बट ज़रियाब सिकंदर के बगैर कुछ भी नहीं है। उमर की बात सुनकर वो इससे खफा हुई थी और फिर बाहर निकल गई। उमर भी इसके साथ उतरा था। बैरूनी दरवाजे पर ज़रियाब खुद इसका इंतज़ार कर रहा था। शुक्रिया उमर, ज़रियाब इसके गले लगा था। तेरे लिए कुछ भी, उमर ने मुस्कुराकर कहा और इरम ने इन दोनों को देखकर ही मुंह बनाया था। रात को डिनर के टेबल पर ज़रियाब की वालिदा ने एक बार फिर इरम का रिश्ता मांगा था। बुरा मत मानिएगा सादिया बहन, मगर आपका बेटा पहले ही इनकार कर चुका था। सिकंदर शाह ने साफगोई से कहा। मुझे मंजूर है, ज़रियाब ने झट से कहा। और इस बार इसे अपनी माँ की इज्जत रखनी थी। वो सादिया बेगम को कह चुका था कि वो इसे नहीं छुएगा क्योंकि कोई और मर्द इसे छू चुका था। सादिया बेगम ने हामी भर दी थी क्योंकि इन्हें यकीन था कि ज़रियाब ज़्यादा दिनों तक इससे दूर नहीं रह सकता। सिकंदर शाह ने इरम की जानब देखा था, जिसकी नज़रें खुद ज़रियाब की जानब थी। ठीक है, मैं इरम से बात करके आपको जवाब दूंगा, सिकंदर साहब ने कहा। सोचना क्या बाबा इनकार करें मेरी तरफ से, इरम ने कहा और उठकर अपने कमरे की जानब जा चुकी थी। वो जज्बात में है, मैं बात करूंगा, सिकंदर साहब ने इस सबको तसल्ली दी। कमरे में आकर इसने उमर से बात करने के बारे में सोचा। जब इसे वॉइस मैसेज में वसूल हुआ था, तुम्हारा दोस्त उमर ख़तरे में है, इसकी दोस्त इसे धोखा दे रही है। यह वॉइस मैसेज सुनने के बाद इसने उमर को कॉल मिलाई थी, मगर जवाब कोई नहीं था। वो बाहर भागी थी। ज़रियाब, उमर को कॉल करो, इसने फूले हुए तनफ़्फ़ुस से कहा। क्यों, खैरियत? ज़रियाब ने हैरानी से खड़े होते कहा। चलो मेरे साथ, इरम ने बाहर की जानब जाते हुए कहा। ज़रियाब इसके पीछे हो लिया था। अजीब है दोनों, नादिया बेगम ने तबसरा किया। बताओ तो सही, हुआ क्या है? कार में बैठते हुए ज़रियाब ने सवाल किया। उमर किसी मसले में फंसने वाला है, इरम ने घबरा कर कहा। तो ज़रियाब ने अचानक गाड़ी रोकी थी। तुम फिर इस वॉइस के चक्करों में आकर जा रही हो, तुम्हें फ़ोन बंद करने को कहा था, ज़रियाब ने गाड़ी रुकते कहा। देखो ज़रियाब, प्लीज़ समझो, गाड़ी चलाओ वरना मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, इरम ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम इसे कॉल मिलाती रहो, ज़रियाब ने गाड़ी स्टार्ट करते कहा। नहीं उठा रहा, इरम ने कोफत से कहा। फाइंड माय फ्रेंड लोकेशन ऐप पर इसकी लोकेशन सर्च करो, ज़रियाब ने मशवरा दिया। मिल गई। मोबाइल की स्क्रीन ज़रियाब की जानब करते खुशी से कहा। ये इंसान नहीं सुधरेगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ज़रियाब ने कहा। ये एक प्राइवेट पार्टी का मंजर था। उमर अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आया था इस न्यू जगह। मुझे मज़ीद नहीं रुकना, चलें, उमर ने कोफत से कहा। थोड़ी देर में चलते हैं नसर, उमर, सहर ने एक अदा से कहा था। अच्छा मैं एक कॉल करके आता हूँ, उमर ने इसे मुस्कुरा कर कहा। उमर जैसे ही बाहर निकला, सामने सीने पर हाथ बांधे इसके मुहाफिज खड़े थे। इरम, वाह तुम दोनों इतने शौकीन हो, बताया नहीं, उमर मुस्कुरा कर इनकी जाना बढ़ा था। कमीने इंसान, तेरा फ़ोन कहाँ है और तू यहाँ कर क्या रहा है? ज़रियाब ने इसका कॉलर पकड़ते पूछा। यार सॉरी, फ़ोन साइलेंट था। तुम दोनों परेशान क्यों? उमर ने बारी बारी दोनों की शक्लें देखी थी। निकलो यहाँ से, पुलिस आने वाली है यहाँ, इरम ने जल्दी से कहा। अच्छा सबर, मैं सहर को लेकर आता हूँ, इरम ने इसके बाजू पर मुक्का मारा था। अरे सहर पगलू, वो चुड़ैल ही तुझे बर्बाद करने वाली थी, इरम ने गुस्से से कहा। और फिर वो अपनी अपनी कार में बैठे थे और इस जगह से काफ़ी दूर चले गए थे। तुम्हें कैसे पता पुलिस आने वाली? उमर ने सवाल किया। ज़रियाब और उमर ने एक दूसरे को देखा तो इसने फ़ोन बंद नहीं किया। उमर ने सदमे से पूछा। अगर मैं फ़ोन बंद करती तो तुम जेल में होते और अंकल भी तुम्हें बचाने नहीं आते, इरम ने नागवारी से कहा। इस पार्टी में ड्रग्स मिले हैं, ज़रियाब ने मोबाइल की स्क्रीन इनकी तरफ की। मैंने ड्रग्स नहीं लिए, उमर ने इरम और ज़रियाब को घूरता पाकर कहा। जानते हैं, ज़रियाब ने इसे गले लगाया था। थैंक यू, उमर ने बड़ी मोहब्बत से इसका शुक्रिया अदा किया था। घर आकर इरम अपने कमरे में चली गई थी। सारे घर वाले भी सो गए थे। ऊपर मंजिल पर सिर्फ इसका कमरा था और बराबर थोड़ी दूर ज़रियाब का। अभी वह नींद की वादियों में थी। मैं जाती कि यकदम इससे किसी की आवाज़ सुनाई दी। इरम, कोई सी पुकार रहा था। इरम ने दरगुजर करने में बेहतरी समझी थी इरम, मगर आवाज़ अब धीरे धीरे करीब आ रही थी। और फिर इसे वॉइस मैसेज आया था। वह सुनना नहीं चाहती थी, मगर इसके अंदर का डर इसे सुनने से रोक नहीं पा रहा था। इरम ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया था। पसीना की लकीरें माथे पर वाज़िया थीं। वॉइस मैसेज में इरम चीख रही थी बुरी तरह। इसने फ़ोन को
دور پھینکا اور جلدی سے کمفرٹر اوپر ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے دن وہ گھر سے یونیورسٹی گئی تھی۔ اس کی بھوک بھی مٹ چکی تھی۔ ابھی وہ لائبریری میں گم سم بیٹھی تھی جب عمر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ عمر نے شرارتن سے کہا۔ اور ہاں، اپنے گوشت بڑی کو شکریہ کہنا یار، اس نے میری جان بچائی۔ عمر نے اسے تنگ کیا۔ عمر میں پاگل ہو جاؤں گی، ارم نے کہنا شروع کیا۔ مجھے لگا ہاسٹل میں مسئلہ ہے، اس لیے میں نے تمہیں گھر جانے کا مشورہ دیا تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں عمر، معاملہ بڑھ گیا، مجھے کل آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اسے میسج آیا تھا، اس کا یقین مت کرنا۔ ارم نے گھبرا کر پہلے عمر کو اور پھر میسج کو دیکھا۔ کیا ہوا پھر سے؟ گوشت بڑی ہے کیا؟ عمر نے شرارت سے سوال کیا۔ نہیں، ممی کا میسج ہے، اس ہفتے کا نکاح رکھا ہے۔ ارم نے بات بدل دی تھی۔ اچھا، پھر تو جلدی ہی شاپنگ کرنی پڑے گی۔ عمر نے سوچا۔ اچھا، پھر تم کچھ کہہ رہی تھی، آوازیں وغیرہ؟ عمر نے یاد آنے پر پوچھا۔ ارے نہیں، میں بس کہہ رہی تھی کہ میرا وہم تھا، ارم نے زبردستی مسکرا کر کہا اور پھر گھر کے لیے نکلنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ ذریعہ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ نہیں، اسے یقین نہیں ہے مجھ پر، عمر نے منہ بناتے کہا۔ اور یہ بات تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ذریعہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ میں اس کی نس نس سے واقف ہوں، اس نے مجھ سے جھوٹ کہا، وہ جو کوئی بھی ہے اسے مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے۔ نکاح ہو جائے پھر دیکھتے ہیں اس مسئلے کو، ذریعہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ذریعہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ دے، عمر نے فکر سے کہا۔ ڈر مجھے بھی ہے، ہم دونوں جانتے ہیں یا تو یہ کوئی انسان ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، اور دوسری چیز میں سوچنا نہیں چاہتا۔ ذریعہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس میں چڑیل تیرے گلے لگ جائے گی کیا؟ عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا تھا۔ تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ ذریعہ نے غصہ سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرے دماغ میں سحر کا دھوکہ چل رہا ہے، عمر نے صدمے سے کہا۔ ہا ہا ہا، تبھی کہتا ہوں لڑکیوں سے دور رہا کر، ذریعہ نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ رہنے دے بھائی، اتنا جھوٹ بولے گا نا تو منکر نکیر بھی توبہ کریں گے، عمر نے کہا اور پھر وہاں سے بھاگا کیونکہ ذریعہ نے اپنا جوتا اتارا تھا اسے مارنے کے لیے۔ آج صبح سے ہی کثیر شاہ میں ہر جگہ شور شرابہ تھا۔ گھر کی بیٹی کی شادی تھی۔ صبح سے سکندر صاحب خود ہر چیز کی تیاری کر رہے تھے۔ ماما، میری جویلری کہاں ہے؟ ارم نادیہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ وہ تو کمرے میں ہی رکھی ہے، ذرا غور سے دیکھو نا۔ نادیہ بیگم خود بھی مصروف تھیں۔ اچھا، اٹھیں، مجھے ڈھونڈ کر دیں، ارم نے ضدی انداز میں کہا۔ ابھی دیکھ لیں اسے، کتنی ضدی ہو گئی ہے، نادیہ بیگم نے جاتے جاتے کہا تھا۔ میری بہو ہے، اس پر جچتا بھی ہے، سعدیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں سکندر صاحب اسے خود چھوڑ کر آئے تھے۔ پارلر کام ہو گیا؟ ذریعہ نے شیروانی پہنتے ہوئے عمر سے سوال کیا۔ ویسے پہلا ذلیل انسان دیکھا ہے جو خود کے کمرے میں CCTV لگوا رہا ہے، عمر نے ناپسندیدگی سے کہا۔ کتنی گندی سوچ ہے تیری، میں یہ سب اس کے لیے ہی کر رہا ہوں، ذریعہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ لہرایا تھا۔ کس کے لیے؟ عمر نے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہی جو دل کا مسئلہ ہے، ذریعہ نے مسکرا کر کہا۔ تم اسے ایک بار ذلیل کر چکے ہو، عمر نے اسے یاد دلاتے کہا۔ وہ اس کی سزا تھی عمر، اسے ہر بات میں چاچو کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ذریعہ نے ندامت سے کہا۔ قربانی تو وہ ابھی بھی دے رہی ہے، عمر نے دل میں سوچا اور پھر باہر آ گیا۔ اسے اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتا اپنے دوست کو کہ جس لڑکی پر اسے جاسوسی کرنی تھی وہ لڑکی اس کی خاموش محبت بن چکی تھی۔ عمر بٹ کا دل دھڑکتا تھا ارم شاہ کے نام پر۔ ہائے عمر! اپنے پیچھے نسوانی آواز سن کر وہ پلٹا تھا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ سبین تم؟ عمر نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں میں، تم تو رابطہ ہی نہیں رکھتے، سبین نے شکایتی انداز میں کہا۔ صحیح کہہ رہی ہو سبین، آج کل عمر کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، اب تو لیٹ نائٹ کام کیا جاتا ہے۔ ذریعہ بھی باہر آیا تھا۔ ذریعہ، عمر اور سبین تینوں کلاس میٹس اور بیسٹ بڈیز تھے، تینوں نے سائیکالوجی میں پڑھی تھی، مگر پھر ذریعہ بزنس کی دنیا میں آ گیا اور عمر انویسٹیگیشن ٹیم میں، جبکہ سبین نے اپنی ہی فیلڈ قائم رکھی تھی۔ مل کر بہت اچھا لگا، سبین نے مسکرا کر کہا۔ مجھے بھی، چشمش۔ عمر واپس اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ تم نہیں بدلے نا؟ سبین مسکرائی تھی۔ مجھے بدلنے کے لیے کوئی دھوکہ چاہیے، مگر ابھی تک کسی لڑکی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، عمر نے کاندھے جھاڑتے کہا۔ نکاح کا وقت بھی آ گیا تھا۔ ذریعہ اور ارم ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ غضب خدا کا! ذریعہ خود تو کنوارا ہے اور بیوی دیکھو بیوہ۔ محلے کی خواتین باتیں کرنے لگ گئی تھیں اور یہ باتیں ارم کو مزید تکلیف دے رہی تھی، مگر وہ شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نکاح ہوا، اب رضامندی پوچھ رہے تھے۔ تم نے بتایا نہیں، محبت نہ ملے تو کیسا لگتا ہے؟
سبین نے عمر سے پوچھا، محبت نہ ملے تو انسان بالکل اس بوڑھے درخت کی طرح ہو جاتا ہے جو ظاہری طور پر تو خوبصورت ہوتا ہے مگر اندر سے بالکل کھوکھلا۔ عمر نے ندامت سے کہا، بتایا کیوں نہیں ارم کو؟ سبین نے اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی۔ کیا نہیں بتایا ارم کو؟ عمر نے اب اس کی طرف دیکھا، وہ گہری بڑی آنکھیں کتنی خوبصورت تھیں، کاش عمر انہیں دیکھ سکتا۔ کچھ نہیں، آنکھیں قابو میں رکھو، دل کا حال بتا رہی ہیں، سبین نے عمر کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے کہا اور پھر اسٹیج پر مبارکباد دینے گئی۔ مبارک ہو ارم، سبین نے مسکرا کر کہا، مگر ارم نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ اس نے اسے پہچاننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سوری، میں آپ کو پہچان نہیں پائی، ارم نے شرمندگی سے کہا۔ یہ سبین خان، تم مل چکی ہو اس سے؟ زریاب نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی مگر اسے یاد نہیں آیا۔ پھر سبین نے اپنا تعارف واپس کروایا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، رخصتی کا وقت ہوا تھا۔ سکندر صاحب نے بھاری دل سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ سکندر ہاؤس بھی روشن تھا، ہر طرف روشنیاں تھیں مگر گھر کی سجاوٹ عمر نے خود کروائی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے کمرے میں بٹھایا تھا اور پھر خود باہر آئیں۔ اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، سعدیہ بیگم نے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئیں۔ زریاب جس وقت کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ شادی مما کے لیے کی ہے، ہمارے بیچ مزید کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جانتی ہوں تم ایسی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جو کئی سال پہلے وہ والا جملہ اس کے منہ پر مارا تھا، جو سمجھنا ہے سمجھو، زریاب نے کہا اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر جب وہ آیا تو لہنگا اٹھاتی ارم اندر چلی گئی تھی۔ زریاب مسکرایا تھا، تبھی اسے عمر اور سبین کی ویڈیو کال موصول ہوئی تھی۔ تم دونوں کو آج کے دن بھی سکون نہیں؟ زریاب نے منہ بناتے کہا، ہا ہا ہا، سکون تو تجھے بھی نہیں، تبھی تو فون اٹھایا ہے۔ عمر نے اسے چھیڑا، اچھا اب بکواس بند کرو دونوں، سبین نے سختی سے کہا۔ عمر، تم پہلی بار کب ملے تھے ارم سے؟ سبین نے سوال کیا۔ ہماری گریجویشن سیریمنی میں، عمر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور دوسری بار؟ سبین نے پوچھا۔ یونیورسٹی میں، مگر تب اسے یاد نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے مل چکا ہوں۔ عمر نے یاد کرتے کہا، بالکل آج بھی ایسا ہی ہوا، مجھے ارم نے نہیں پہچانا تھا جبکہ ہم مل چکے تھے۔ سبین نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا، ہاں یاد ہے مجھے۔ زریاب نے بھی تائید کی۔ پھر عمر نے سوال کیا، ارم باہر آ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، تم یہاں نہیں سو سکتی؟ زریاب نے منہ بناتے کہا، ارم کیوں؟ ارم نے آئبرو جھکا کر سوال کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تم یہاں سو۔ زریاب نے سوچتے ہوئے کہا، دیکھو زریاب، مجھے نا رات کے اس پہر تم سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے نا تو جاؤ جا کر وہاں صوفے پر سو جاؤ۔ ارم نے کہتے ساتھ کنورٹر اوپر اڑا، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں صوفے پر سوؤں گا؟ زریاب نے صدمے سے کہا، دماغ سے الحمدللہ بہت چلتا ہے۔ ارم نے اسے مزید تپایا، میں بھی یہی سوؤں گا، زریاب نے کہا اور لیٹ گیا، مگر پھر رات کو وہ انتہائی قریب تھے، بےحد قریب۔ تمہیں ان 4 مہینوں میں زین نے چھوا تک نہیں؟ زریاب نے اگلی صبح اس سے پوچھا تھا۔ ثبوت؟ ارم نے نادانی سے کہا، اس نے تمہیں چھوا کیوں نہیں؟ زریاب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تمہارے اور میرے بیچ نہ جانے کون سے رشتے تھے، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ مجھے بد کردار سمجھتا رہا۔ تم زریاب سکندر، میری بربادیوں کے پیچھے تم تھے۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو کا ریلا آ گیا تھا۔ اس نے غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا مگر یہ انسان اسے مجبور کرتا تھا غصہ دلانے پر۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ارم کے فون میں کسی کا میسج آیا تھا، زریاب تمہاری بربادی ہے، اس سے دور رہو۔ وہ وائس میسج اسے آج اتنے دنوں بعد آیا تھا۔ ارم نے پہلے موبائل اور پھر اس کو دیکھا۔ شش، ڈرو مت، میں سب ٹھیک کر دوں گا، زریاب نے اس سے گلے لگایا تھا۔ وہ دونوں ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے اور نادیہ بیگم میں موجود تھے۔ دیسی خاندانوں کی ریت، آج تمہارا ناشتہ مائکے سے آیا ہے، سعدیہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ زریاب باری باری سب سے ملا تھا اور ان کی دعائیں لی تھیں، جبکہ اس کے ذہن میں صرف وہ وائس میسج چل رہے تھے۔ ناشتہ کرو نا بچے، سعدیہ بیگم نے زریاب کو دیکھتے کہا۔ وہ دراصل عمر اور سبین بھی آنے والے ہیں، زریاب نے کہا، اور ہم آ گئے۔ دونوں نے بیک وقت کہا۔ سب سے مل کر اب وہ ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد معمول سے سب اپنی روٹین میں چلے گئے تھے۔ ماما، میں آفس جاؤں گا، پھر شام تک آ جاؤں گا، زریاب نے اپنا سامان اٹھاتے کہا۔ ارم اور سعدیہ بیگم نے بیک وقت اس سے دیکھا تھا۔ بیٹا، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اپنی روٹین کے بارے میں اپنی بیوی کو بتایا کرو، سعدیہ بیگم نے شرارتی انداز میں کہا۔ جی، زریاب نے دونوں کی طرف دیکھا اور باہر چلا گیا۔ بہت شرماتا ہے میرا بیٹا، سعدیہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ ارم اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ زریاب گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا، پھر
اس کی موجودگی محسوس کر کے رکا۔ کوئی کام ہے کیا؟ بغیر موڑے پوچھا۔ ہاں، گھر جلدی آنا، ارم نے مسکرا کر کہا۔ زریاب نے سر خم کیا اور پھر چلا گیا۔ آفس کے کمرے میں 3 لوگ موجود تھے، سبین، عمر اور سکندر صاحب۔ کچھ پتا چلا؟ زریاب نے اندر آتے ہی پوچھا۔ ہاں، معلوم ہو گیا۔ سبین نے رپورٹ سے اس کی جانب بڑھائی۔ ارم کو ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، عمر نے بتایا۔ مطلب اس کے 2 روپ ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے سے انجان ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہاسٹل کے روم کی CCTV فوٹیج۔ ارم کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک جو اس کے ڈارک سائڈ کے پاس ہے، عمر نے کہا۔ اور یہ اسے کب سے ہوا ہے؟ سکندر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اسے کرنا پڑے گا، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کا ڈس آرڈر کب شروع ہوتا ہے۔ سبین نے تفصیل سے بتایا۔ جب وہ اکیلی ہوتی ہے تب زریاب نے انفارم کیا۔ 1 سیکنڈ، وہ ساری باتیں جو سچ ہوئی اس کا کیا کہیں گے؟ عمر نے بھی سبین کو دیکھتے کہا۔ سحر اس کی دوست ہے، یہ دیکھو ان کے کال اور ریکارڈز۔ سبین نے مکمل انویسٹیگیشن کی تھی، ساری رات لگا کر، اور یہ قصے شاہ کی ریکارڈنگ ہے، اس سے ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے۔ تم سوئے نہیں کیا؟ عمر نے انہیں تھامتے سوال کیا۔ نہیں، سبین نے اسے دیکھتے کہا۔ دل بڑی زور سے دھڑکا تھا، پھر نظریں چرا لیں۔ میری بیوی کو ٹھیک کرو سبین، زریاب نے پریشانی سے کہا۔ میں پرسکرپشن لکھنی ہے، تمہیں اب یہ کرنا ہے کہ اسے کسی ہال میں اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سبین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زریاب نے سمجھتے ہوئے سر کو ہلایا۔ چلو میں جاتا ہوں، عمر نے کہا۔ کہاں؟ سبین اور زریاب نے ایک ساتھ پوچھا۔ اپنی گوسٹ بڈی کے پاس، عمر نے دانت نکالتے کہا تھا۔ پھر وہ سکندر صاحب ایک ساتھ نکلے تھے، آفس گئے تھے۔ سبین، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ زریاب پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ اسے ارم سے عزیز کچھ نہیں تھا۔ ارم گھر آتے ساتھ اس نے ہانک لگائی تھی۔ جی میں یہاں ہوں، آواز کچن سے آئی تھی۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ زریاب نے کوٹ صوفے پر پھینکتے پوچھا۔ میرا بریانی کھانے کا دل تھا، تو بس اس لیے وہی بنا رہی۔ ارم نے مسکرانے پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اچھا، ماما کہاں ہے؟ یاد آنے پر پوچھا۔ وہ تو شاہ ہاؤس گئی ہیں۔ ارم نے بال کی لٹ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، جو بار بار اسے تنگ کر رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ زریاب نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی، پھر خود آگے بڑھ کر اس کی لٹ جو کانوں کے پیچھے اڑے سا وہ ساکت ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، زریاب نے دل سے کہا تھا، اور ارم مسکرائی۔ اچھا ارم، میں کچھ پوچھوں؟ تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ زریاب نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہاں پوچھیں۔ ارم اب سلاد بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تمہیں اب وہ میسج دوبارہ آ رہے ہیں یا نہیں؟ زریاب نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی تھیں۔ نہیں، بس اس دن آیا تھا کہ ارم خاموش ہو گئی تھی کہ مجھ سے دور رہو۔ زریاب نے اس کی بات مکمل کی۔ جی، مگر میں ایسا نہیں کر رہی، ارم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارم تم بیمار ہو؟ بالآخر اس نے سچ کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ارم نے ناسمجھی سے کہا۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ زریاب نے ہمت جٹائی تھی، اس سے سچ کہنے کی، سمجھی نہیں؟ ارم نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ مطلب تم ڈبل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تم خود ہی میسج کرتی ہو اپنے آپ کو؟ زریاب نے اسے بتایا۔ مطلب تم کہہ رہے ہو میں پاگل ہوں؟ ارم کو یکدم غصہ آیا تھا۔ ان کا شوہر شادی کے اگلے دن اپنی بیوی کو پاگل کہتا ہے؟ ارم تپ اٹھی تھی۔ ارم میری بات سنو، تم چھوڑو، ادھر آؤ۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا، پھر اسے ساری رپورٹس اور CCTV دکھائی۔ ارم صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مطلب میں ارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ مطلب بس تم بیمار ہو، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ زریاب نے اسے گلے لگایا تھا۔ ارم سسکنے لگی تھی۔ ارم سنبھالو خود کو، دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارا شوہر ہے نا تمہارے ساتھ، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ زریاب نے اسے گلے سے لگایا رکھا تھا، وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ارم روتے روتے اس کے سینے پر ہی سر رکھے سو گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی، دونوں صوفے پر ہی سو گئے تھے۔ ارم کی آنکھ کھلی تو وہ زریاب کے اس کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اٹھ کر زریاب کو دیکھا، وہ سوتے ہوئے آج بھی پیارا لگتا تھا۔ ایسے دیکھو گی تو محبت ہو جائے گی، زریاب نے آنکھیں بند کرتے ہی کہا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ارم نے اٹھتے کہا۔ ہاں، اب خوبصورت بیگم ساتھ ہو تو نیند کہاں آنی ہے؟ زریاب نے سیدھے ہوتے کہا۔ اگر دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو ہم بھی یہاں موجود ہیں۔ عمر کی آواز پر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ سبھی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا۔ تم دونوں اس وقت کیسے آئے؟ زریاب نے شوکنگ انداز سے کہا۔ ہم دونوں اس وقت آپ دونوں سے بات کرنے آئے ہیں، عمر نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ عمر سنو، مجھے کچھ بتانا ہے۔ ارم نے فوراً رپورٹس اٹھائی تھی۔ میں جانتا ہوں میری گوسٹ بڈی تم ہی ہو،
عمر نے اسے آنکھ مارتے کہا۔ ارم نے رپورٹس اس کے منہ پر ماری تھی۔ منحوس انسان، ساتھ تبصرہ کیا۔ سبین سوری بد اخلاقی کے لیے، مگر یہ انسان اسی لائق ہے۔ ارم نے سبین سے کہا اچھا چلو ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ذریعہ نے کھڑے ہوتے کہا۔ ارم ارے ہاں میری بریانی۔ ارم کو یاد آیا، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے بریانی گرم کی اور ساتھ ساتھ ٹیبل بھی سیٹ کیا۔ دیکھو ذریعہ تمہیں اب بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا ارم کا، کیونکہ ارم کے قابو میں اس کا دوسرا ویژن نہیں ہوتا۔ سبین نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارم نے غور سے اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا۔ ذریعہ نے وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو تسلی دی تھی۔ اور اگر آپ نہیں سنبھال پائے تو؟ ارم نے ذریعہ کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ سب لوگ لمحے بھر کو تھم گئے تھے۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو ارم؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ذریعہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ ایک بار پہلے بھی مجھے چھوڑ چکے ہیں ذریعہ، اور آپ کی سب سے بری عادت ہے کہ جب آپ کسی کو چھوڑتے ہیں تو اس کی ایک نہیں سنتے۔ میں دوبارہ وہ سب نہیں جھیل سکتی پلیز، ارم نے کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم کیسے سنبھالو گے اسے؟ سبھی نے پریشانی سے کہا۔ چھوڑو تم سے یہ بتاؤ تمہاری شادی کب ہے؟ ذریعہ نے گفتگو کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ جب لڑکا راضی ہوگا تب، سبھی نے ایک ادا سے کہا۔ اور لڑکا کب راضی ہوگا؟ عمر نے پوچھا۔ جب وہ صرف بظاہر ہی نہیں بلکہ اندر سے بھی ایک خوبصورت درخت ہوگا، سبھی نے مسکرا کر کہا۔ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا بس وہ بات نہ ہو۔ چل ٹھیک ہے ہم نکلتے ہیں، تو بھی بھابھی کو منا۔ عمر نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا، پھر اللہ حافظ کہتے ہوئے لوگ نکل گئے تھے۔ تم نے یہ اندر کیا کہا تھا؟ عمر نے باہر نکلتے ہی پوچھا۔ کیا کہا تھا؟ سبین انجان بنی تھی۔ سبین تم مجھے صاف لفظوں میں کہہ سکتی ہو اگر تمہیں محبت وغیرہ ہے تو؟ عمر نے اسے صاف گوئی سے کہا۔ عجیب بات ہے عمر، ہم نے 4 سال نفسیات پڑھی ہے، ابھی تک تم اس میں ماہر نہیں ہوئے۔ سبین نے افسوس سے کہا۔ مطلب تم مجھ سے نہ کرو یار۔ عمر نے شرماتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اصولاً یہ میرا کام ہے، سبین نے سوچا تھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔ ذریعہ اب اپنی متاحیات کو منا رہا تھا، مگر یقین جانو میں محبت کرتا تھا تم سے، نہیں برداشت ہوئی کسی اور کی موجودگی۔ ذریعہ نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ ذریعہ مجھے ڈر ہے کہیں میں آپ کو نقصان نہ پہنچا دوں۔ ارم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں پہنچاؤ گی، اتنا یقین رکھتا ہوں تم پر۔ ذریعہ نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ چلو میں شاور لے لوں۔ ذریعہ نے اسے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے میں چائے بنا لیتی ہوں۔ ارم نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جب ذریعہ شاور لے کر آیا تو ارم کمرے میں بیٹھی تھی اس کا انتظار کرتے ہوئے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ارم کیا سوچ رہی ہو؟ ذریعہ نے اسے پکارا تھا۔ کچھ نہیں، ارم نے چائے کا گھونٹ لیتے کہا تھا۔ بتاؤ کوئی بات ہے کہ؟ ذریعہ کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ رپورٹس جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا میں بیمار نہ ہوں؟ ارم کا لہجہ عجیب تھا۔ ذریعہ کے ہاتھ تھمے تھے۔ کیا مطلب؟ ذریعہ نے حیرانی سے کہا۔ مطلب سبین اچانک اس سب میں کیسے آ گئی؟ ارم نے سوال کیا۔ کیونکہ اسے میں نے انوالو نہیں کیا۔ ذریعہ تھم گیا تھا۔ عمر کو کال کرو جلدی، ذریعہ نے اسے کہا۔ ارم نے فون ملایا مگر نمبر کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب کیا ہر بار ہم بچائیں گے اسے؟ ارم نے ناگواری سے سوچا۔ تمہیں معلوم تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا تو سچ کیوں نہیں بتایا؟ ذریعہ نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری پہلی ماں اور ان کی بیٹی کی پلاننگ ہوگی؟ مجھے بھی ابھی 1 گھنٹہ پہلے پتہ چلا ہے، ارم نے اسے لوکیشن دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ ذریعہ نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا نے بتایا کہ ساری پراپرٹی میرے نام پر ہے، اور سبین کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی اور اس سب میں عمر گیا۔ ذریعہ کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ بس ایک پراپرٹی کے لیے؟ ذریعہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ نہیں بس ایک پراپرٹی نہیں، ارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ ذریعہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ شی obsessed with you، ارم نے صاف گوئی سے کہا۔ میں جانتی ہوں، پہلے بھی آپ کو کس نے بہکایا تھا، جانتی تھی میں، ارم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم بہت چالاک ہو بیوی، ذریعہ نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ عمر کی سنگت کا اثر ہے، ارم نے فخر سے کہا۔ 15 منٹ میں وہ دونوں اس کھنڈر نما جگہ پہنچے تو عمر ایک کرسی پر بندھا بیٹھا تھا۔ ہیلو گوسٹ بڈی، عمر نے ستائشی انداز میں کہا۔ وہ کرسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ کہانی میں دوپہر کا منظر ابھرا تھا۔ سنو سبین تمہیں پاگل ثابت کرنا چاہ رہی ہے، عمر نے اسے پلان بتایا تھا اور آپ دونوں اس کی بات سن کر آ گئے بس۔ ارم نے غصے سے دونوں کو دیکھا۔ تم جانتی ہو ارم، اس نے پہلے بھی تمہاری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کر دی تھی۔ اب مزید سنبھل کر کرنا ہے جو بھی کرنا۔ اسکندر انکل نے اسے سمجھایا۔ اب یہ ایس پی اس سے خود ڈیل کرے گی، ارم نے اپنا لاہے عمل سوچتے ہوئے کہا۔ سبین تم جانتی ہو تم اس سب کے پیچھے ہو، سیدھی طرح باہر آ جاؤ ورنہ مجھے اپنے طریقے سے نکالنا آتا ہے۔ ہیلو سسٹر،
सबीर ने मुस्कुरा कर कहा और सामने आई। प्लानिंग अच्छी थी मेरी बहन, मगर फेल हो गई। मुझे लगा तुम्हें बस रियाब चाहिए था, इसलिए मैं बीच से हटी, मगर तुम्हें तो बजाते खुद इरम शाह बनना है। इरम ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते कहा था, और फिर उमर के हाथ खोले। तुम्हें लगता है मैंने प्लानिंग नहीं की होगी? सबीर ने मुस्कुरा कर कहा। तो इन्हें इन्हें चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था, और फिर क्या था, वो तीनों वहां मौजूद लोगों से लड़ रहे थे, और चंद ही मिनटों में सबको चारों खाने चट किया था। इरम की सोच तक पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरी जान। इरम ने सबीन के बालों को जोर से पकड़ा था और इसे गाड़ी में बिठाया। वैसे गोश्त बड़ी, इससे मुझसे मोहब्बत है, उमर ने ड्रामाई अंदाज में कहा। हा हा हा, इन्हें हर दिन किसी ना किसी से हो ही जाती है, इरम ने मजाक बनाया। तू क्यों चुप है? ज़रियाब की खामोशी पर दोनों ने कहा। तुम दोनों एक टीम थे, मुझे नहीं बताया। ज़रियाब ने मुंह बनाते कहा। आपको बताते तो ताकि आप फौरन इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देते। इरम ने मुंह बनाते कहा। अब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ था जानब, ज़रियाब ने रोमानवी अंदाज में कहा। थैंक यू टू उमर, जिसने आपकी आंखें खोल दी। इरम और उमर ने ताली मारी थी। वैसे मेरी प्यारी बहना, तुम पर तो अच्छे खासे केस लगेंगे, इरम ने संजीदगी से सबीन को कहा था। बस सबीन बस दांत कुचाकर रही। उमर, मुझे कुछ कुछ खास करना है, इसके लिए ज़रियाब इस वक्त फ़ोन पर महू गुफ्तगू था, क्योंकि उमर एक न्यू मिशन पर शहर से बाहर गया था। भाई तू इसे छत से फेंक दे, उमर की नज़र में इससे अच्छा मशवरा क्या ही हो सकता। ज़्यादा बोलने लग गया है तू, ज़रियाब ने संजीदगी से कहा। भाई तो इसे भाभी गिफ्ट कर दे, मैं वैसे भी मज़ीद सिंगल नहीं रह सकता। बकवास मत करो, मुझे इससे माफ़ी मांगनी है। इस सब के लिए क्या करूं? ज़रियाब ने तंग होकर कहा। कैंडल नाइट डिनर पर ले जाना भाई, उमर ने मशवरा दिया। चल ठीक है भाई, ज़रियाब ने मतलब निकलते ही इसका फ़ोन बंद किया। मतलबी दोस्त, उमर बड़बड़ाया था। रात का मंजर, एक ओपन एयर रेस्टोरेंट पर वो दोनों बैठे थे। आज ये जगह कुछ खाली खाली थी। इरम ने आसपास देखते हुए कहा। जी, क्योंकि आपके खादम ने ये सारी जगह बुक कर ली है आपके लिए खास। ज़रियाब ने मुस्कुरा कर कहा। सही कहती हैं खाला, आप जन मुरीद हैं, सबसे बड़े वाले। इरम ने इसे तंग किया। अगर बीवी इतनी प्यारी हो और एक एसपी ऑफिसर हो तो बंदा जन मुरीद बन ही जाता है। ज़रियाब ने इसे मोहब्बत से एतराफ़ किया था। इरम, मैं माजी के लिए माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ मैंने किया, इस सब के लिए मुझे माफ़ कर दो। ज़रियाब ने इसके आगे हाथ जोड़े थे। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ज़रिया, मुझे आप पर गुस्सा था, नाराज़गी थी, मगर वक्त के साथ सब ठीक हो गया। और अब क्या है? ज़रिया ने सताइशी अंदाज में कहा। अब सिर्फ मोहब्बत है। इरम ने एतराफ़ किया। आज पूरे 3 महीनों के बाद वो तीनों एक साथ है। रात के 12:30 बजे वो 20 समोसा खाने। तुम्हें पता है, ये जलील इंसान मुझे बस समोसा खाते वक्त ही याद रखता था। ज़रियाब ने उमर को घूरते हुए कहा। हाँ तो भाई, तेरी चुड़ैल जो सारा टाइम मेरे साथ रहती थी, इसका क्या? उमर ने इरम की तरफ इशारा किया। तुम दोनों साथ मिलकर मुझे रोस्ट करना मजीद अपनी जॉब समझते हो क्या? इरम ने नाराज़गी से कहा। जी बिल्कुल सही कहा गोश्त बड़ी, वक्त कहा, और फिर तीनों हंस पड़े थे।